حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ماضی قریب کے عالم دین گزرے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق عطا کیا تھا۔ لکھتے ہیں اپنے طالب علمی کے زمانے کا ایک واقعہ کہ وہ مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث میں دارالعلوم دیوبند میں شریک تھے۔ فرماتے ہیں ایک مشہور حدیث کا درس ہو رہا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو، اس کے بال بچوں، حتیٰ کہ دنیا کی تمام کے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ فرمانے لگے میں نے عرض کیا حضرت الحمدللہ ہندوستان میں رہنے والے، ہندوستان میں بسنے والے ہمارے سماج کے مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دنیا کا کوئی بھی ذلیل ترین شخص ادنا سی گستاخی بھی کر دیتا ہے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر سڑکوں میں اتر آتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کو، اپنے بھوک و پیاس کو، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ استاذ محترم نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا تم نے اس بات پر غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس بات پر تو غور نہیں کیا۔ کہنے لگے کہ وجہ کیا ہے؟ اس بات پر غور کرنی چاہیے۔ اور ان کی بصیرت یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے، محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب کی چاہت کے مطابق محب یعنی محبت کرنے والا شخص اپنی ہر عزیز ترین شے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ قیمتی کیوں نہ ہو، اس کے لیے کتنی ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب محبوب کی چاہت کی بات آئے تو ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر کے، خود اللہ تعالیٰ کے احکام کو ترک کر کے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو ترک کر کے روزانہ کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عملی گستاخی کرتا ہے، اس پر تو کوئی آواز نہیں۔ روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پسے پشت ڈال کر ہزاروں گستاخیاں عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتا ہے تو اس پر کوئی آواز نہیں، اس پر سوچنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم شخص، اگر کوئی اسلام کا نہ ماننے والا شخص، اگر کوئی کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنی زبان کو دراز کر دیتا ہے تو مسلمان سڑکوں پر اتر آئے۔ کیا اسی کو محبت کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ صبح ہو یا شام ہو، دوپہر ہو، آپ جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، آپ اپنے پیشے پر ہوں، اپنی کمائی پر ہوں یا اپنے فارغ اوقات میں ہو، ہر وقت اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو تار تار کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عملی طور پر گستاخیاں کرو۔ لیکن جب کوئی دنیا کا ماننے والا شخص، کوئی دنیا پرست، کوئی کسی اور مذہب کا ماننے والا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات کہیں، آپ سڑکوں پر آ جاؤ، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرو۔ شاگرد نے کہا کہ حضرت پھر واقعہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دارالعلوم دیوبند کے استاذ، کہ یہاں پر بات ہے اپنی انا کی، اپنے تکبر کی، کہ میں اللہ کے رسول کو ماننے والا شخص ہوں، تو کون ہے؟ پیغمبر میرے دین کا ہے، پیغمبر میرے مذہب کا ہے، میں جو چاہوں وہ کروں۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کی انا اس وقت یہ ہوتی ہے کہ نبی میرا، دین میرا، اس کا ماننے والا میں، صبح شام اس کے ماننے کی رٹ لگانے والا میں،
میں جتنی چاہوں گستاخیاں کروں، مجھ کو بولنے والا کوئی نہیں، لیکن تو مت کر، یہ بولنے والا ہے۔ کہنے لگے کہ یہ مسلمانوں کی اپنی انا ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وجہ سے اس کی اپنی ذات کے اوپر بھی حرف آئے گا کہ جب تمہارا نبی ایسا تو تم کیسے۔ اس لیے وہ اپنے دفاع میں نکلا ہے، رسول کے دفاع میں نہیں نکلا۔ وہ اپنے دفاع میں نکلا ہے، اپنے نبی کی شان کے دفاع میں نہیں نکلا، اپنی نبی کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے اس کے دفاع میں نہیں نکلا۔ مسلمانوں، سوچنے کی بات ہے کہ آج ہندوستان میں ایک کمرے میں بیٹھ کر لوگ سازش کرتے ہیں اور ہمارے اپنے اسلامی جائیداد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا مسلمان ابھی بھی نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، ابھی بھی دین و مذہب کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے۔ ایک ضروری بات کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ آج کل جو معاملہ چل رہا ہے وقف بورڈ ایکٹ کا، وقف کیا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے کسی